جیسے عام مسلمانوں کے علاوہ اس سے جو لوگ تحقیق کا کام کرتے ہیں وہ بھی ان حوالوں سے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. باقی جتنے مفسرین ہیں ان کے ترجمے اور تفسیر بھی آپ اگر چاہیں تو آڈیو سن سکتے ہیں. دیکھیں جس انگلش کی آڈیو اویلیبل ہے، ڈاکٹر رسال صاحب کی آڈیو اویلیبل ہے، تفہیم القرآن کی آڈیو اویلیبل ہے، اس کے علاوہ اردو کی ٹرانسلیشن محمد جوناگڑی صاحب کی وہ آڈیو اویلیبل ہے. میں مزید کام کرتا جا رہا ہوں. ابھی میں تقریباً اس کے اندر 5 یا 6 آڈیو لے کر آ چکا ہوں. آہستہ آہستہ اس کو انہانس کر رہا ہوں. یعنی جو باقی ہے ان کا صرف آپ ٹیکسٹ دیکھ سکتے ہیں اور آڈیو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں. ڈیولپ کر رہا ہوں میں اس میں کام کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں آپ خود جانتے ہیں کہ اس میں ریکارڈنگ کروانی پڑتی ہے، اسٹوڈیو ہائر کرنا پڑتا ہے، تو میں ابھی اس پر کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. اچھا، یہ مثلا ایک لفظ آپ نے ڈیمانسٹریٹ کر لیا جھوٹ کا. جی جی. میں مثلا چاہتا ہوں کہ میں جہاد سے متعلق جو آیات ہے قرآن مجید میں یا جہاد سے متعلق احکامات. جی بالکل. میں اب آپ کے لیے جان بوجھ کر اس کو اردو میں ٹائپ کر رہا ہوں تاکہ ہماری آڈینس اگر اس کو دیکھنا چاہے تو میں یہاں پر اردو میں ٹائپ کرتا ہوں جیم ہے الف اور دال. جہاد کے متعلق قرآن مجید میں 44 آیات ہیں. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 218، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 244. کوئی آیت اوپن کرتا ہوں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو. یہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216 کے اندر ذکر موجود ہے. اس کی اگلی آیت دیکھنی ہے تو یہ اس کی اگلی آیت، اس کی ڈکشنری آپ نے جانی ہے، لغت میں جانا ہے، تفہیم میں جانا ہے. اچھا، اب یہ ترجمہ کس کا ہے؟ یہ محمد جوناگڑی صاحب کا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسی ٹرانسلیشن کو طاہر القادری صاحب کے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ طاہر القادری صاحب کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے موجود ہے. میں نے کہا میں اس میں کنز الایمان امام احمد رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کنز الایمان کی ٹرانسلیشن ہے. میں ابو العلا مودودی صاحب کی ٹرانسلیشن دیکھنا چاہتا ہوں، یہ موجود ہے. اسی کی انگلش پڑھنی ہے آپ نے، یہ انگلش پہ کلک کیجئے تو یہ انگلش کی آیات بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اس کی تفسیر پڑھنی ہے، یہ تفہیم القرآن، تفسیر ابن کثیر، سب آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہوگا. ٹھیک. اور یہ اس کی آڈیو بھی آ سکتی ہے؟ جی آڈیو بھی آ سکتی ہے، بالکل آڈیو بھی آ سکتی ہے. آڈیو بھی آپ ٹیپ کریں تو اس کی آڈیو آپ سن سکتے ہیں. اچھا، فار ایگزامپل ایک دوسرے روزہ ہے. جی ہاں. اور روزے کا وہ میں انگریزی میں سرچ بھی کرنا چاہتا ہوں اور پھر آگے پڑھنا اردو میں بھی چاہتا ہوں. وہ جی بالکل، وہ لفظ آپ سرچ کر. میں انگلش میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں فاسٹنگ. یہ آیت آ گئی آپ کے پاس، آپ ٹیپ کیجئے کسی بھی آیت کے اوپر تو وہ جو مشہور ترین آیت اب یہی رومن میں بھی کر دے اور یہی اردو میں بھی سرچ کر دے. بالکل کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ آپ کے پاس آیت آ گئی، آپ نے انگلش میں بھی سرچ کیا تھا، آپ چاہتے ہیں اسی آیت کی مجھے اردو دیکھنی ہے. آپ کچھ نہ کیجئے، یہ اردو پہ کلک کیجئے، پوچھے گا اردو کس کی پڑھنی ہے اور یہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر آپ کے سامنے اسی وقت آپ کے سامنے یہ ڈسپلے ہو جائے گی. یہ آ گئی. اچھا، آپ اسی کی رومن دیکھنا چاہتے ہیں، یہ رومن اردو لے لیجئے. اسی کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تفسیر موجود ہے. ماشاءاللہ. سننا بھی چاہتے ہیں، سب کچھ چاہتے ہیں. اور ایون اگر آپ اس کی ڈکشنری پڑھنا چاہتے ہیں، آپ روٹ ورڈ پہ کلک کیجئے، ایک ایک ورڈ کی ڈکشنری کو پڑھ لیجئے جو آپ کے سامنے. سیام سوم سے نکلا ہے، سوم کے جو معنی بنتے ہیں یہ دیکھیے. ساما رک جانا، ٹھہر جانا، بعد رہنا کو کہتے ہیں، سوم رک جانے کو کہتے ہیں. اچھا، یہ جو سرچ کے لیے الفاظ ہے، جی ہاں، تو کتنے الفاظ ہیں جن کو میں سرچ کر سکتا ہوں؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ انلمیٹڈ. جتنے قرآن مجید میں جتنے الفاظ ہیں 77,881. آپ کا کی گا گی سے لے کر بڑے ٹاپک، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، انبیاء، رسول، سچ، جھوٹ، جو آپ کا دل کرے، آپ صرف وہ موضوع جو آپ کا دل کرے آپ بولیں، اس میں ٹائپ کریں اور وہ آیت آپ کے. اچھا، یہ تو ہو گیا قرآن سے متعلق. حدیث سے متعلق کیا کام ہے آپ؟ جی ہاں، میں اس سے پہلے صافی صاحب ایک اور چیز چاہتا ہوں جو ہمارے حفاظ حضرات ہیں ان کے لیے. میں نے قرآن مجید کے ایک ایک الفاظ پر کام کیا ہے. عربک ورڈ آج الف سے لے کر یہ تک سارے الفابیٹس اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. میں نے کلک کیا الف سے پورے قرآن مجید میں 4077 الفاظ ہیں. یہ سب کے سب آپ کے سامنے بغیر انٹرنیٹ کے لوڈ ہو گئے. کسی بھی آیت پر، کسی بھی لفظ پر جب آپ کلک کریں گے وہ ورڈ پورے قرآن مجید میں آبائنا یہ 4 مقامات پر آیا ہے. یہ سب آپ کو بتا دے گا. کسی بھی آیت پہ کلک کریں اور اس کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں. اس سے آگے میں نے جو ایک بہت بڑا کام کیا ہے وہ میں نے کام کیا ہے کانٹیکسٹ بیس سرچنگ میں. جب میں نماز لکھتا ہوں تو وہ نماز کی آیتیں لے آتا ہے. ابھی آپ نے کہا جہاد کے متعلق تو وہ جہاد کی آیتیں لے آیا. میں چاہتا ہوں کانٹیکسٹ بیس سرچنگ. جیسے گوگل میں ہم اسپیلنگ اگر غلط کریں تو وہ کہتا ہے ڈیڈ یو مین اور پھر صحیح اسپیلنگ کر کے بتا دیتا ہے. یہاں پر بھی یہی والا کام ہے. میں نے اردو لیا، اردو میں نے لیا بے، بدن کا ڈھکنا،
بدن کے ڈھکنے کے اوپر اس کانٹیکس میں 2 آیتیں آئی ہیں, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31 اور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31. یہ دیکھیے گا, اس میں نہ بدن کا لفظ ہوگا نہ ڈھکنے کا لفظ ہوگا. اے اولاد آدم, تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت پر اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو, بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. کانٹیکسٹ بیس سرچنگ ہے. اس پہ تقی عثمانی صاحب بہت خوش ہوئے تھے کہ یہ تو تم نے بہت زبردست اور محنت طلب کام کیا الحمدللہ. اور ایک جو میں آپ کے سوال سے پہلے ایک جواب آپ کے سامنے ایڈ کر دیتا ہوں. علماء کرام کو, مجھے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کو دکھانے کا اس کا اتفاق ہوا ہے, جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک, مفتی تقی عثمانی صاحب, حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب, شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب, ڈاکٹر محسن نقوی سے لے کر ان تمام لوگوں کو میں نے اس کو دکھایا ہے. سرٹیفکیٹس اسی اپلیکیشن میں موجود ہیں. آپ وہ سرٹیفکیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جو علماء کرام نے اس سرٹیفکیٹ یعنی میرے سافٹ ویئر کو دیکھنے کے بعد جو تعریفی اسناد اور ساری چیزیں مجھے دی ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, آپ آسانی کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک, اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جانب, جو آپ کا احادیث کے متعلق سوال تھا. احادیث کا پورا ایک سیکشن موجود ہے اس کے اندر, اس اپلیکیشن میں. اپلیکیشن یہ 109 MB کی ہے, چھوٹی سی اپلیکیشن ہے, 109 MB کچھ نہیں ہوتا. یہ میں نے احادیث پہ کلک کیا, اس وقت کتب ستہ کی ساری کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں. صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابو داؤد, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. اور جو اس وقت حافظ صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 65 جلدیں ہیں احادیث مبارکہ کی جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں, اور 29,000 سے زیادہ احادیث ہیں جو اس وقت یہاں پر اس میں موجود ہیں. یہ دیکھیے گا, میں نے صحیح بخاری پہ کلک کیا اور صحیح بخاری میں جو 17 والیومز ہیں, 8 اردو کے اور 9 انگلش کے, یہ بغیر انٹرنیٹ کے آپ کے سامنے لوڈ ہو گئے. ٹھیک, اس میں کوئی موضوع اگر آپ تلاش کرنا چاہیں یا پڑھنا چاہیں, میں نے کہا جی میں کتاب علم کے بیان میں کچھ پڑھوں گا, یہ حدیث نمبر آ رہے ہیں, آپ کسی بھی حدیث پہ کلک کریں تو یہ حدیث آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گی عربی اور اردو متن کے ساتھ. آپ انگلش دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے انگلش بھی موجود ہوگی. آپ اس کا ریفرنس دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس جگہ پر موجود ہے کتاب میں, یہ بھی موجود ہوگا. اب ہم موضوع تلاش کرتے ہیں, اس میں کوئی موضوع آپ اس کا رومن میں بھی ہے کہ نہیں ترجمہ؟ نہیں, ابھی رومن میں کام کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ 29,000 حدیثیں ہیں اور ہر حدیث 2 پیج, 3 پیج, 2.5 پیج, 1 پیج کی حدیث ہے, تو اس میں مجھے ٹائپنگ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ اس کام کو بھی جلدی مکمل. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. جی زاہد صاحب, آپ وہ حدیث سے متعلق بتا رہے تھے. جی, حدیث کے متعلق جیسے صاحب میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز کے متعلق احادیث مبارکہ میں کوئی ٹاپک تلاش کرنا چاہتا ہوں, میں نے جی لکھا نماز کے متعلق صحیح بخاری کے اندر 1203 احادیث ہیں جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ گئی. 1 سیکنڈ سے کم وقت میں لے کر آ گیا. 17 والیومز میں اگر میں ڈھونڈنے جاؤں تو مجھے بہت دقت پیش آئے گی. یہ 1203 احادیث موجود ہیں, کسی بھی حدیث پر آپ کلک کیجئے, یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہوگی. میں اپنے ناظرین کے لیے کمال کی بات اس میں بتاؤں کہ اگر آپ اس میں پوری سند دیکھنا چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیان کیا, صحابہ نے تابعی سے بیان کیا, پھر تبع تابعی سے بیان, اور پھر تب یہ حدیث پہنچی, سند ہے. اگر آپ یہ لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو راوی پر کلک کیجئے, یہ پوری سند آپ کو دکھائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حدیث کی کتاب تک پہنچنے میں پوری سند کیا تھی, یہ پوری سند آپ کو دکھائے گا. اردو میں موجود ہے. اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو سننے کی فیسلٹی بھی اس میں موجود ہے, وہ بھی میں نے کہیں انٹرنیٹ سے نہیں اٹھایا, ایک اسٹوڈیو میں پروفیشنل کو ہائر کر اس کی ریکارڈنگ کروائی ہے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس طریقے سے یہ ساری احادیث بھی اس میں موجود ہیں. آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ سننے کی فیسلٹی بھی اس میں موجود ہے, لیکن ابھی سننے کے لیے میں نے صرف صحیح بخاری کی ریکارڈنگ کروائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے, باقی کی احادیث کی مجھے ابھی ریکارڈنگ کروانی ہے, میں نے ریکارڈنگ کروائی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلدی انشاءاللہ یہ والا کام بھی کر لوں اور تو یہ بھی اس کے اندر لے کر آ جاؤں. اچھا, مسنون دعاؤں سے متعلق کیا کام؟ جی ہاں, میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر آپ یہی چیز راویوں کے متعلق صحیح مسلم میں پڑھنا چاہیں یا حدیث کوئی صحیح مسلم میں ڈھونڈنا چاہیں, موجود ہے جامع ترمذی میں, سنن ابو داؤد میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ میں, جو آپ ڈھونڈنا چاہیں وہ سارے کی ساری چیزیں موجود ہیں. مسنون دعاؤں کے لیے میں نے کام یہ کیا ہے کہ مسنون دعائیں آپ کے پاس, ہمارے بچوں کو جو ہم دعائیں یاد کرواتے ہیں یا خود یاد کرتے ہیں, یہ ساری مسنون دعاؤں کا پیٹرن پورا اس میں موجود ہے. آپ اس کو پڑھنا چاہیں, جیسے سونے سے پہلے کی دعا, اس کی عربی آ جائے گی, اردو آ جائے گی, انگلش آ جائے گی, اور سب سے بڑا کمال یہ کہ میں نے آخر میں اس کا ریفرنس نمبر لکھ دیا ہے کہ حدیث کی کس کتاب میں کون سے نمبر کی حدیث ہے. آپ سننا چاہتے ہیں اس کو؟ سونے سے پہلے کی دعا.
बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया। तेरे ही नाम के साथ ऐ अल्लाह मैं मरता और जिंदा होता हूँ। इस तरीके से आप इस्तिखारा की दुआ पढ़ना चाहें, इस्तिखारा की दुआ सही हदीस से, जो सही बुखारी की हदीस नंबर 1162 है, वो इसमें और मौजूद जिस तरह वो कुरानी आयात को हिफ्ज करने के सिलसिले में आपने वो रिपीट की एक वो दी थी, तो इन मसनून दुआओं से मुतालिक भी वो है। आप सिर्फ वो प्ले का बटन दबा दीजिए, दोबारा से वो फिर से प्ले हो जाएगी आपके सामने। कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी आपको उसके लिए, दोबारा उसके लिए इंटरनेट कोई जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक। इबादत से मुतालिक जो खाना है उसमें क्या है? इबादत के अंदर मैंने जो हमारे बच्चों को, या हमने खुद नमाज जनाजा और ये हज उम्रा की दुआएं, रोजे की दुआएं याद करनी होती हैं, तो नमाज। अच्छा, मैंने इसमें भी एक काम ये किया है तहत बहनुल मुस्लिमीन के तहत, कि मैंने जर्नल सी बातें ली हैं। तमाम मकातिब फिक्र में कॉमन है कि जनाब वो तकबीर तहरीमा कहेंगे, हाथ बांधेंगे। अब हाथ का भी ख्याल रखा है कि जनाब वो सीने पर, नाफ पर, ये जो इख्तलाफात हैं इसकी तरफ ना जाया जाए, बल्कि जर्नल सी बातें ली जाए। तो ये मैंने सारी चीजें इसमें जमा की हैं। आप तकबीर तहरीमा से लेकर जो चीज भी याद करना चाहें। तहरीमा, नमाजी क़िबला रुख सीधा खड़ा होकर हाथों को, आगे जितनी भी चीजें आती जाएंगी ये सारी चीजें जर्नल से आपके पास, रुकू का जस्टर, ये रुकू से खड़े होने के बाद सजदे की दुआएं, अतहियात, सारी चीजें इसमें मौजूद है। ठीक। इसके बाद आप नमाज जनाजा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, यानी 90% बहुत माजरत के साथ जो मुझे किसी ने कोट किया कि जनाब 90% तबके को नमाज जनाजा की आयत नहीं आती या वो हदीस नहीं पता, तो ये नमाज जनाजा के मुतालिक जितनी चीजें मौजूद हैं इसको प्ले कीजिए, सुनकर आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ। पहला ये है कि ये जो मुख्तलिफ आपने तर्जुमे लिए हैं, जो तफासिर लिए हैं, ये मुख्तलिफ लोगों का काम है, तो उन जिनके पास उनके हकूक़ हैं, क्या आपने उनसे इजाज़त ले ली है? जी बिल्कुल। ये तमाम वो इदारे हैं जिन लोगों की ट्रांसलेशन मैंने इसमें इस्तेमाल की है, उन सबके कॉपीराइट्स के जो हुकूक है वो मेरे पास मौजूद है, मैंने उनसे लिए हैं। परमिशन लेने के बाद, कुछ लोगों से रिटन परमिशन है, कुछ लोगों से वर्बल परमिशन है, और उनसे वो डेटा उन्हीं से लिया। उनसे डेटा लाने के बाद, उसको वेरीफाई करवाने के बाद, फिर ये सारी चीजें इसके अंदर मैंने डेटाबेस बनाकर और फिर ये सॉफ्टवेयर बनाया। अच्छा, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, लेकिन